الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 65 سے ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بن جاؤ ذلیل بندر۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ آیہ مبارکہ کے شروع میں فرما رہا ہے کہ محبوب در حقیقت آپ جانتے ہیں۔ اب یہ معاملہ تو ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، ان ادوار کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے کی یہ بات، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 600 سال بعد حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، میرے نبی آپ جانتے ہیں۔ اب جاننے کے لیے وہاں ہونا موجود ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آپ جانتے ہیں۔ اب حضور کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب حضور کے علم میں تھا، تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ میرے نبی آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں۔ تو یہ حضور کے علم اور حضور کی موجودگی کے اوپر بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ اللہ یقیناً اور حقیقتاً فرما رہا ہے کہ میرے نبی آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وادی ایلا کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں نے جمعہ کا دن عبادت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں جمعہ پسند نہیں ہے، ہمیں ہفتہ پسند ہے۔ تو خالق نے فرمایا ٹھیک ہے، ہفتے کا دن تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اب تم لوگوں نے ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ اور ان کا کام تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور یہی ان کا روزگار تھا۔ ہفتے کا دن جب مقرر ہوا تو آزمائش اللہ کی طرف سے یہ ہمیشہ ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ عبادت کے لیے ہوتے تو ہفتے والے دن جو نیچے مچھلیاں تھیں وہ اوپر آ جاتی، اور نہ صرف اوپر آتی بلکہ چھلانگیں لگاتی، اس طرح پانی کے سے باہر اچھلتی کودتی پانی سے باہر نظر آتی۔ باقی دنوں میں اس طرح مچھلیاں نہیں آتی، باقی دنوں میں جال لگانا پڑتا، ان کو کنیاں لگانی پڑتی، دیگر عمل کرنا پڑ رہا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن ہفتے والے دن وہ اوپر ہی آ رہی ہوتی تو بڑی آزمائش تھی۔ تو کچھ عرصہ تو یہ برداشت کرتے رہے، چلو نہیں اللہ نے منع کیا، نہیں ایسے نہیں کرتا۔ لیکن ایک شخص نے کیا کیا کہ اس نے ہفتے والے دن کنڈی لگا دی، مچھلی پھنس گئی اور اس نے وہ کنڈی جو سائیڈ پر باندھ دی، اور اگلے دن آ کر اتوار کو اس نے وہ مچھلی نکال لی اور نکال کے اس نے پکا کے کھائی۔ اب باقی لوگ بڑے حیران ہوئے کہ صبح صبح تیرے پاس کیسے مچھلی آ گئی، ہم تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں مچھلی نہیں آتی۔ تو وہ اس کا راز پھر کھل گیا کہ اس نے ہفتے والے دن کنڈی لگائی تھی۔
تو اس کی طرف دیکھ کر اور لوگ بھی شروع ہو گئے، آہستہ 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 لوگوں کا ہجوم ہو گیا اس معاملے میں کہ وہ ہفتے کو کنیاں لگا لیتے۔ بعض لوگوں نے تو اس سے اگلا کام کیا، وہ دریا کے کنارے پر گڑھا کھود دیتے، اور جب ہفتے کو مچھلیاں اوپر آتی تو وہ مچھلیوں کو گڑھوں میں ڈال دیتے، یا مچھلیاں خود گڑھوں کے اندر آ جاتی اور اتوار کو پکڑ لیتے۔ کہتے دیکھو نا جی اسی ہفتے نو تے نہیں نہ پھڑیا، اسی تے اتوار نو پھڑیاں نے۔ تو اب اللہ کے ساتھ تو مذاق جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں۔ تو وہ گڑھوں کے اندر مچھلیاں بھیج دیتے یا وہ پانی کے رفتار سے خود گڑھوں میں آ جاتی۔ تو یہ ان کا معاملہ کچھ عرصے تک چلتا رہا۔ اب وہاں پر تین فریق بن گئے، ایک وہ تھا جو مچھلیاں اس انداز میں پکڑتا، اور ایک فریق وہ بن گیا جو ان کو منع کرتا تھا کہ باز آ جاؤ، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا، اللہ کے عذاب کا سبب بن جائے گا، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے، اس طرح مچھلیاں نہ پکڑا کرو۔ اور ایک طبقہ وہ بن گیا جو مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اس قسم کا طبقہ ہمارے درمیان بھی ایک ہے جو کہتے ہیں جتنے کوئی لگا ٹھیک لگا۔ چھوٹو مولوی صاحب تسی نہ سمجھایا کرو، جو جویں کر رہے ہیں بس کرن دے، اور جتنے کوئی لگا ٹھیک لگا۔ تو وہ تیسرا طبقہ بن گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم پکڑتے نہیں ہیں لیکن منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو وہ کر رہے ہیں بس انہوں نے کرن دے، جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک لگا۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ لوگ جو منع کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے تو ہمارا تمہارا ملنا جلنا بھی ختم، سوشل بائیکاٹ۔ انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کر دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس موقف پر ہیں کہ نہیں پکڑنا چاہیے اور ان کو منع بھی کرنا، وہ سارے ادھر آ جائیں۔ وہ دیوار کر دی اور دروازہ لگا دیا، اور وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور باز نہیں آتے تھے ان کی بھی ایک دیوار کر دی اور دروازہ لگا دیا گیا کہ اب ہمارے درمیان دیوار ہے، یا تو تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ نہیں تو ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے۔ لیکن وقتاً فوقتاً کو وہ منع کرتے رہتے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اب ایک وقت گزرا، جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ آج کیا بات، ان کا دروازہ ہی نہیں کھلا، آج یہ باہر نہیں نکلے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو وہاں پہ منظر یہ عجیب ہوا تھا کہ وہ تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب بندر بن چکے تھے، ان کی دمیں نکل آئی تھی اور وہ بندر بن چکے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نوجوان، عورتیں اور بچے بندر بن گئے اور جو بوڑھے لوگ تھے ان کے وہ سور بن گئے، کی شکلیں بدل گئیں، مسخ کر دیا گیا تھا۔ جو قرآن مجید میں اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ کونو قردۃ خاسین، ذلیل بندر بنا دیا۔ تو وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے کہ باز آ جاؤ اس حرکت سے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ یوں اپنا سر ہلاتے تھے، یعنی ان کو سمجھ آ رہی تھی، وہ سر ہلاتے تھے ہاں تم لوگوں نے منع کیا تھا اور ہم باز نہیں آئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب بچے وہ تھے جو منع کرتے تھے اور پکڑتے نہیں تھے، دعوت و تبلیغ جاری رکھی ہوئی تھی، انہوں نے نصیحت کرتے تھے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ صرف وہ بچے، مچھلیاں پکڑنے والے بھی عذاب کا شکار ہوئے اور جو مصلحت کا شکار تھے کہ بس ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے، اسی تو نہیں نہ پھڑ دے، ٹھیک ہے کر دے رہے ہیں، ساڑھا اندر کی تعلق، وہ
بھی عذاب کی پکڑ میں آ گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے نصیحت نہیں کی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم جو ہے وہ لازم ہے کہ خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کرنی ہے، لیکن واعظ و نصیحت کرنے کا طریقہ ہے، ذلیل نہیں کرنا ان کو لوگوں کے اندر، رسوا نہیں کرنا، علیحدگی سے اچھے انداز میں ان کو منع کرنا ہے، روکنا ہے گناہوں سے، رسوا کرنا مقصد نہیں۔ فرمایا گیا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ شیشہ جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم جب پڑھتے تھے ہمارے استاد نے ہمیں جب یہ بات سمجھائی کہ آئینہ ہے تو ہم نے پوچھا استاد جی یہ آئینہ کیسے ہوا مومن مومن کے لیے، تو یہ تو ہمیں سمجھائیں۔ تو انہوں نے مفروضے کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ کیسے ہے۔ وہ آج تک میری بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بولا کہ دیکھو بیٹا آپ کے چہرے پہ ایک داغ لگا ہے، تو آپ جیسے شیشے کے سامنے جاتے ہیں تو شیشہ آپ کو فوراً بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پر داغ ہے۔ تو مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی مومن بھائی کے اندر کوئی غلطی نظر آئے، کوئی خطا نظر آئے تو اس کو فوراً سمجھائے کہ یہ مسئلہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھائے۔ دوسری بات کہ جب آئینہ آپ کو اس داغ سے مطلع کرتا ہے تو وہ شور نہیں کرتا، بڑی خاموشی سے آپ کو بتاتا ہے میرے چہرے پہ داغ لگا، میں شیشے کے سامنے جاؤں گا تو کیا شیشہ شور شرابہ کرتا ہے، او تھوڑے چہرے ہوتے تو داغ لگا ہوا ہے، کیوں جی شور کرتا ہے؟ فرمایا مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کسی کا کوئی عیب دیکھے، غلطی دیکھے تو اس کو چپکے سے بتائے، جیسے وہ شیشہ بندے کو چپکے سے بتاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جب انسان دیکھتا ہے آئینہ اس کو بتاتا ہے، جب آئینہ سائیڈ پہ کر دیا جائے تو پھر وہ کسی اور کو نہیں بتاتا۔ وہ جو عیب اس نے اس کے چہرے پر دیکھا تھا، جب اس کو سائیڈ پر کر دیا جائے کوئی اور اس کو دیکھے تو اس کو وہ نہیں بتاتا۔ ہمیں مومن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب اس پر ظاہر ہو گیا ہے، کوئی غلطی اس پر واضح ہو گئی ہے تو وہ اس کو تو بتائے خاموشی سے، لیکن کسی اور کو نہ بتائے۔ تو یہ ہے ایگزامپل کہ مومن کو مومن کا آئینہ ہونا چاہیے اس انداز نہ اس کو رسوا کرے نہ ذلیل کرے، اور اس کی غلطی اس کو مطلع کرتا رہے کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور نہیں منع کریں گے جتنے کو لگا ٹھیک لگا ہے، بس صحیح ہے جی نظام چلتا پہ ہے، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ تو پھر جو نہیں منع کرتے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس پکڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مومن کو ہمیشہ بلغوا انی ولو آیا، آپ تک ایک مسئلہ بھی پہنچے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ کو کسی بات کا علم ہوا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، بھائی یہ مسئلہ یوں ہے، میں نے یہ مسئلہ یوں سنا ہے، اس بات کا علم مجھے ایسے ہوا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ تین طبقوں میں دو جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ایک بچ گئے جو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ فرمایا یہ جو معاملہ ہوا، واقعہ ہوا، اس میں اگلوں اور پچھلوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، یہ ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ عبرت لے لینا، سمجھ جانا کہ یہ نہ ہو کہ جس طرح ان کو اللہ نے بندر بنایا تو تم بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ گناہ کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اور متقین کے لیے
نصیحت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج جو بندر اور سور ہیں یہ انہی کی نسل آگے چلی، ایسا نہیں ہے۔ بندر اور سور پہلے تھے، اللہ نے ان کی شکلیں بدلی، اور جب جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آیا ہے ان کی شکلوں کو مسخ کیا گیا یا کسی بھی انداز سے عذاب آیا تو وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے، اس سے زیادہ ان کی نسلیں نہیں چلتی۔ جس پر اللہ کا عذاب یوں آتا ہے ان نسلیں آگے نہیں چلتی، ان کی نسل بھی منقطع ہو جاتی ہے، ان کا کھانا پینا بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ صرف 3 دن زندہ رہتے ہیں۔ یہ قوم بھی صرف 3 دن زندہ رہی تھی جن کو اللہ نے بندر اور سور بنایا تھا۔ آج جو بندر اور سور ہیں یہ ایک جانور ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ نسل آگے چلی ہے۔ ان کی تو شکل اللہ نے بدل دی تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا، 3 دن تک وہ زندہ رہے اور اس کے بعد ان کو موت آ گئی، وہ مر گئے، وہ آگے نہیں نسل چلتی ہے۔ اور یہ جو بندر آج موجود ہیں یہ جانور ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔